اللهم صل على محمد عبدك ورسولك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. فضائل رمضان اور عید سے چل رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب القائم لیس له من قیامه الا السحر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. چند اقوال ہیں. اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر، اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں. اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کے کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اس کو کچھ نہ ملا. دوسرا یہ شخص کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کے بیان آ رہا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں اور یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں. ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا. مثلا کہ صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے. غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کے بیان آ رہا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں اور یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں. ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا. مثلا کہ صبح کی نماز ہی قضا کر دی
یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ سفیان نے یہ بے محل کی تفسیر نہیں کی ہے کہ ایسی چیز کو دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانوں سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کرے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ 6 چیزیں ہیں نا، ایک نگاہ کی حفاظت، دوسری زبان کی حفاظت، جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی استدعا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ کہنے والا تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، جو جھگڑنے کے لیے آیا ہے اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، ہلاکت کے قریب پہنچی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کے حلال روزے سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی متشرح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔